الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کروڑہ کروڑ درود سید الانعام جان عالم جان کائنات کہ جہان کائنات ایمان کائنات آقا و مولا و ملجا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر درود و سلام۔ درود و سلام کے بعد پروگرام سیرت الانبیاء ناظرین کرام ماہ رجب المرجب، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم احسان عظیم، حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر خیر پروگرام سیرت الانبیاء میں چل رہا ہے۔ وہی قوم کے حالات و واقعات، ان کی سرکشی، ان کا شرک، ان کا بدعت اور کفران نعمت، گزشتہ جو صالح علیہ السلام کا ذکر خیر تھا اس میں قوم نے عذاب کا مطالبہ کیا کہ آپ لے آئیں وہ عذاب جس سے آپ ہمیں ڈراتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود کو وہ جواب دیا کہ جو قرآن پاک نے سیرت کی کتابوں میں تفاسیر و احادیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں وہ واقعات موجود ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کے سبب قوم سمود کئی علاقوں میں ایک عرصے تک بارش نہ ہوئی۔ قوم سمود کے کئی خاندانوں میں، علاقوں میں یہ لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے اور بھوکے مرنے لگے۔ اس مصائب کو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی طرف منسوب کیا۔ ناظرین کرام، بدشگونی لیتے ہوئے انہوں نے کہا معاذ اللہ کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو معاذ اللہ منحوس سمجھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہیں جو بھلائی اور برائی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر لکھی ہوئی ہے، تو ان کے ذریعے تمہیں آزمایا جا رہا ہے، تقدیر الہی کے ذریعے تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ چونکہ قرآن پاک نے چنانچہ یہاں ارشاد فرمایا قال الطیر نابک ومن معک، کہ انہوں نے کہا ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون کیا۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایک قوم ہو زمین میں بسنے والی، اللہ کی مخلوق ہو۔ ناظرین کرام، یقیناً مدبرانہ جواب ایک جو پیغمبر کی شان ہوتی ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا اور جواب دیا، تو پھر اسی طرح قوم کا ایک اور جاہلانہ جواب اور معجزے کا مطالبہ کر ڈالا۔ جی ہاں، حضرت صالح علیہ السلام کی نصیحتیں قبول کرنے کی بجائے لوگوں نے
یعنی قوم سمود کے لوگوں نے کہہ دیا۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے انما انت من المسخرین ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تم ان میں سے ہو جن پر سوائے جادو کے اور ہم جیسے ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ، یعنی یہ معجزے کا مطالبہ تھا۔ معاذ اللہ جادوگر کہا سچے نبی کو، حضرت صالح علیہ السلام کو، اور پھر اپنے جیسا بشر کہہ دیا۔ یہ قوم مخلوق میں بڑی پرانی بیماری ہے کہ رسولوں کو اپنے جیسا کہنا، اپنے جیسا بشر کہنا۔ پھر مثالیں دیتے ہیں، بس ہم بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں، ہم بھی پیتے ہیں وہ بھی پیتے ہیں، ہم بھی شادی بیاہ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ ان کے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، کتاب آتی ہے، تمہارے پاس آتی ہے؟ وہ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، کلیم اللہ بنتے ہیں، تم بنتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ تو برابر کیسے ہو گئے؟ ان کی مثل کیسے ہو گئے؟ بشر کیسے ہو گئے؟ اللہ عالم رسولہ عالم۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہم کانہ گفتگو، نبیوں کو اپنے جیسا کہنا گناہ ہے، بے وقوفی ہے۔ قوم نے مزید یہ بھی کہا کہ ہم اپنے ایک ہی آدمی کے کس طرح تابع ہو جائیں، کیسے رسول مان لیں، ایک خدا کے کیسے تابع ہو جائے؟ جناب ہمارے تو ڈھیر سارے خدا ہے، ہمارے آباء و اجداد کے بھی ڈھیر رب تھے، اور ہم بھی ڈھیر رب رکھنے کے عادی ہیں۔ پھر اس قوم سمود نے یہ بھی کہا کہ ہم ایک خدا کو کیسے مانے، وہ اتنی بڑا جہان، اتنی بڑی زمین آسمان کیسے چلاتا ہے؟ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کذب ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدة نتبعه انا اذا لفی ضلال وسعر۔ سمود نے ڈر سنانے والوں سے رسولوں کو جھٹلایا تو انہوں نے کہا کیا ہم اپنے میں سے ایک آدمی کی تابع داری کریں، جب تو ہم ضرور گمراہی اور دیوانگی میں ہیں۔ یعنی ہم کسی ایک رسول کی تابع داری نہیں کر سکتے، اتباع نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، بتوں کی پوجا کرتے تھے نا، تابع داری پتھروں کے بنے ہوئے مصنوعی خداؤں کی کرتے تھے۔ اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول کی تابع داری کرنا بہت بڑا بوجھ لگ رہا تھا۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ قوم سمود نے اگرچہ صرف حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا، مگر چونکہ ایک نبی کا انکار سارے نبیوں کا انکار شمار ہوتا ہے، یہی جمہور علماء کی رائے ہے۔ کیونکہ سب کا عقیدہ ایک ہی ہے، اس لیے یہاں آیت میں جمع کا صیغہ لایا گیا۔ کذب ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا، النذر جمع کا صیغہ ہے۔ ذکر کیا گیا قوم نے آپ علیہ السلام کے بارے میں مزید یہ بھی کہا کہ ہماری قوم حضرت صالح علیہ السلام ہی سے قابل ہیں، اونچے درجے کے ہیں، مالدار بھی ہیں، وڈیرے بھی ہیں، چودھری بھی ہیں، ہم خوبصورت بھی ہیں۔ بڑا تکبر تھا۔ جہلانہ گفتگو میں تو ایسا ہوتا ہے کہ خود سرائی شیوائے شیطان بود، کہ اپنے منہ سے خود میاں مٹھو کہنا شروع کر دو کہ میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں۔ کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، اپنے آپ کی، اپنے من کی، اپنے تن کی، اپنے لباس کی خود تعریف کی جائے۔ یہی جاہلانہ گفتگو ہوتی ہے، یہی جاہلانہ سوچ ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آج قرآن پاک پھر ارشاد فرماتا ہے اولقی ذکر علیہ من بیننا بل هو کذاب اشر۔ کیا ہم سب میں سے صرف اسی پر وحی نازل ہوتی ہے؟ بلکہ یہ تو بڑا جھوٹ ہے۔
اور معاذ اللہ یہ متکبر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صبر کا درس دیا، پیغام دیا، تسلی دی اور تلقین فرمائی۔ تلقین کیا تھی؟ ناظرین کرام، قرآن پاک سنیے اور اسی سے اخذ کرتے ہیں، اسی سے اپنا نتیجہ نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سَيَجْعَلُونَ غَدًا مِنَ الْكَذَبِ الْأَشِرِ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاسْتَبِرْ، بہت جلد کل جان جائیں گے یہ کون بڑا جھوٹا ہے، کون متکبر تھا۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں، تو اے صالح تم ان کا انکار کرو یا انتظار کرو، قوم کو کہہ دو کہ وہ اس کا انتظار کریں۔ اے پیارے پیغمبر صالح علیہ السلام تم صبر کرو، ہم تمہیں تلقین کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ اپنے رسول کو تسلی دے رہا ہے، صبر کی تلقین ہو رہی ہے۔ رسول انبیاء اللہ کے مظہر ہوتے ہیں، اللہ کے قرب میں ہوتے ہیں، وحی ان کی طرف کی جاتی ہے۔ ناظرین محترم، انہوں نے مطالبہ کیا تھا معجزے کا، پیغمبر نے نوید سنا دی، بشارت دی، معجزہ تو آ جائے گا مگر ساتھ عذاب کا بھی بتا دیا۔ ناظرین، یقیناً اگر اسی قرآن پاک سے ہم سیکھیں، سابقہ انبیاء کے حالات و واقعات پڑھیں جو ہمارے قرآن پاک نے بیان فرمائے ہیں، تو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اب آئیے ہم وہ معجزہ بیان کرنے جا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا عظیم معجزہ اور پھر قوم کا رد عمل کیا آتا ہے۔ معجزے کو بھی دیکھنا ہے، رد عمل کو بھی دیکھنا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا اور بت پرستی چھوڑنے کی تبلیغ کی اور نصیحت فرمائی، پوری زندگی مصروف عمل رہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ حضرت صالح علیہ السلام کے بار بار اصرار پر مسلسل تبلیغ اور نصیحت سے تنگ آ کر قوم کے سرکردہ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، آپس میں میٹنگ کی، اجلاس کیا کہ ان سے کوئی ایسا مطالبہ کیا جائے کہ جسے یہ پورا نہ کر سکیں۔ ہم مذاق اڑائیں گے، ہم جھٹلائیں گے، ہم کہیں گے یہ نبی تھا، ایسا مطالبہ پیدا کیا۔ ابو جہل نے بھی تو بلایا تھا نا حبیب یمنی کو کہ آپ بڑے عقل مند ہیں، حکیم ہیں، دنا ہیں، یمن کے رہنے والے ہیں، زمین کا مطالبہ نہیں کرنا، آسمانوں کا مطالبہ کرنا۔ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑا جادوگر ہے۔ پرانا وتیرہ رہا یہ قوم کا، جوہلا کا، سرداروں کا، وڈیروں کا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا مطالبہ کرتے ہیں ایسے معجزے کا جو صالح علیہ السلام پورا نہیں کر سکیں گے، یوں ہم ان کی مخالفت کریں گے، ہم بڑے بڑے جلسے کریں گے ان کے خلاف۔ پھر انہوں نے اپنی تبلیغی سرگرمیاں صالح علیہ السلام معاذ اللہ بند کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک دن قبیلے کے لوگ اپنی مجلس میں جمع تھے۔ ناظرین کرام، اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے۔ حسب معمول انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے، شرک و بدعت، بت پرستی سے روکنے کا حکم دیا کہ اس سے باز آ جاؤ، اسے چھوڑ دو، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ ناظرین کرام، قوم نے تو وہی جواب دینا تھا، معاذ اللہ جو کرنا ہے آپ کر لیں، کون اللہ، کیوں بت پرستی چھوڑے، کون سا عذاب؟ دلچسپ موضوع حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر انشاءاللہ
انشاءاللہ ایک بار پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیرت الانبیاء پروگرام آپ سچ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سے یہ فرمایا کہ میری قوم تو بت پرستی چھوڑو، ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو۔ مگر قوم اسی طرح اکڑ گئی، اسی طرح کہنے لگے کہ اگر آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو اس پہاڑ کی چٹان سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو 10 ماہ کی حاملہ ہو، 10 ماہ کی حاملہ ہو، اور پھر طاقتور ہو، خوبصورت ہو، خوبرو ہو، ہر قسم کے عیوب سے، عیبوں سے پاک۔ حضرت صالح علیہ السلام سماعت فرما رہے تھے، سن رہے تھے ان کی یہ گفتگو۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ اونٹنی جب نکلے ان 2 پہاڑوں سے، اس چٹان سے، تو نکلتے ہوئے وہ بچہ جن دے، بچہ جنے۔ اور آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ اگر میں نے تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ سب نے وعدہ کرتے ہوئے، عہد کرتے ہوئے یہی کہا کہ اگر ہمارا مطالبہ پورا ہو گیا تو ضرور ہم سب اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں گے اور رسالت پر ایمان لائیں گے۔ ناظرین کرام، یقیناً انہوں نے یہ سارے وعدے کیے۔ حضرت صالح علیہ السلام اٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ جیسے دعا مکمل ہوئی، اس چٹان کی طرف اشارہ کیا جس کا مطالبہ قوم سمود کر رہی تھی۔ اس 2 پہاڑوں کے درمیان ایک چٹان تھی، یعنی بڑا پتھر تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، اپنی سبابہ نبوت والی انگلی سے اشارہ کیا۔ اسی وقت وہ چٹان پھٹی، اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت، تندرست، اونچے قد والی اونٹنی نکل آئی، نمودار ہوئی، جو حاملہ بھی تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ حیرت انگیز اور عظیم الشان معجزہ دیکھ کر ان کی قوم کا ایک شخص تھا، اس کا نام تھا جندع نامی، جیم نون دال عین، جندع، ایک سردار تھا وہ پوری قوم کا۔ تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ آپ علیہ السلام پر، یعنی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور دیگر سردار بہکاوے میں اپنے وعدے سے پھر گئے، ایمان لانے سے انکار کر کے کفر پر ڈٹ گئے۔ ناظرین کرام، انبیاء معجزے دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ نماز پڑھی، دعا فرمائی اور اشارہ کیا اپنی نبوت والی انگلی کا۔ میرا رب کریم ہے، انبیاء کرام کی دعائیں قبول فرماتا ہے، عبادت اور ریاضت قبول فرماتا ہے۔ انبیاء کرام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، بخشے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یقیناً جب اونٹنی نکل آئی تو حضرت صالح علیہ السلام نے چند ہدایات جاری فرما دی۔ ناظرین کرام، ہم وہ ہدایات آپ کی نظر کرنا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے یہ سبق آموز، یہ پیغمبرانہ گفتگو آپ میں یاد رہے، آنے والی نسلوں کو یہ سبق مل جائے۔ وہ ہدایات یہ تھی، تفسیر روح المعانی، روح البیان صاحب تفسیر کبیر فرماتے ہیں، اس کے بعد یہ اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرنے پھرنے لگی۔ سبحان اللہ، 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی جس نے بچہ اسی دن جنم دیا۔
چرنے لگی، اس کے بارے میں چند ہدایت پیغمبر نے فرمائی۔ حضرت صالح علیہ السلام فرمانے اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، یعنی جہاں چاہے چر سکتی ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، تاکہ اللہ عز و جل کی زمین میں جہاں چرتی رہے، زمین اللہ نے بنائی ہے، چراگاہ ہے، تو اس کو کوئی روک ٹوک نہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ اسے برائی کی نیت سے نہ ہاتھ لگانا اور نہ اسے مارنا، اللہ اکبر، یعنی کوئی گندی نیت نہ ہو، بدنیتی نہ ہو، اسے مارنا بھی نہیں، بری نیت سے ہاتھ بھی نہیں لگانا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ ایک دن اونٹنی کی اور ایک دن تمہاری باری ہے پانی پینے کی، لہذا جو دن اونٹنی کا ہے اس دن تم پانی نہیں پیو گے، کنویں سے پانی نہیں بھرو گے، وہ دن اونٹنی کا ہوگا، وہ پانی پیے گی۔ اللہ اکبر۔ تو جو دن تمہارا ہے اس دن تم نے پانی لینے آنا ہے، جس دن اونٹنی کا ہے سارا دن اونٹنی ہی پانی پیے گی، یعنی پورے قبیلے کا، پوری قوم کا پانی ایک اونٹنی پی جاتی۔ یہ معجزہ تھا۔ ان ہدایات کے ساتھ ساتھ آپ نے تنبیہ فرمائی، یہ بھی کہا کہ اگر تم نے ان کی خلاف ورزی کی جو میں نے ہدایات دی ہیں تو اس کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ قرآن کریم نے یہ احکام مختلف مقامات پر، مختلف صورتوں میں، مختلف آیات بینات میں ارشاد فرمائے۔ سورہ اعراف میں اللہ رب العزت یوں فرماتے ہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی، تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ عز و جل کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑے رکھو تاکہ اللہ عز و جل کی زمین پر وہ کھائے، اور برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ نشانی، اونٹنی، نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی وہ اونٹنی، جیسے صفا مروہ، سبحان اللہ، پیغمبر اشارہ کرے انگلی کا، پہاڑوں کی چٹان سے اونٹنی نکل آئے۔ پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام، آج ناظرین واقعات آ رہے ہیں، ہم وہاں ذکر کریں گے، اپنا پاؤں، اپنی مبارک ایڑی رگڑے پتھر پہ، وہاں زمزم کے چشمے نکل آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر قرآن پاک نے ایک اور سورہ ہود کے اندر ذکر فرماتے ہیں، وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ فَذَرُوهَا تَأْکُلْ، اور اے میری قوم، اب تمہارے لیے نشانی کے طور پہ اللہ کی اونٹنی ہے تو اسے چھوڑ دو، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین پہ جہاں چاہے کھا پی سکتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح سورہ قمر کے اندر، سورہ شعراء کے اندر بے شمار آیات بینات ہیں۔ ہم واقعات قرآن پاک کی روح سے عرض کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، شوق پیدا ہو قرآن پاک کے پڑھنے کا، ترجمہ دیکھنے کا، اور پھر اس کی تفسیر دیکھنے کا، پڑھنے کا، شعور بیدار ہو جائے۔ اپنے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو یہی حالات و واقعات سنا کے ہم عبرت بھی حاصل کریں، جو ان پر عذاب آئے، جو اس قوم کی ہلاکتیں ہوئیں۔ اب ہم جا رہے ہیں اونٹنی کی پیدائش پر اور ان معجزات کا ذکر کرنے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو میرا رب فرماتا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برہان، دلیل الہی ہے۔ جس نے رب کو دیکھنا ہو، جس نے رب کو ماننا ہو، معجزہ طلب کرنا ہو،
تو ہم نے اس سچے آخری پیغمبر کو برہان بنا کر بھیجا ہے، دلیل الہی بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس اونٹنی کی پیدائش سے کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ بہت سارا ظہور ہوتا ہے، تو ایک تو یہ کہ وہ اونٹنی نہ کسی پیٹھ میں رہی نہ کسی پیٹ میں رہی۔ پیٹھ نر کی ہوتی ہے، پیٹ مادہ کا ہوتا ہے، رحم مادہ کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ پیدا ہوئی بغیر مادہ کے، بغیر نر کے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہ حمل سے بھی پیدا نہ ہوئی، اس کی خلقت ایک تدریجاً کمال کو پہنچی۔ اسی اللہ عز و جل کا یہ کرم ہوا، پیغمبر کی دعا قبول ہوئی، معجزہ ظاہر ہوا۔ اسی طرح طریقتاً عادیہ کے خلاف دو پہاڑوں سے ایک پتھر سے وہ اونٹنی ظاہر ہوئی۔ یہ معجزہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک دن وہ پانی پیتی، دوسرے دن پوری قوم سمود، یہ بھی معجزہ۔ ایک دن اونٹنی کے قبیلے کے برابر وہ پانی پی جاتی، دوسرے دن وہ اونٹنی جس دن پانی پیتی تو وہ دودھ اتنا دیتی کہ پورے قبیلے کو اس کا دودھ پورا ہو جاتا، اتنا وافر مقدار میں دودھ۔ اللہ، یہ معجزہ۔ اس کے پینے کے دن اس کا دودھ لوگ دہا جاتا، نکالتے دودھ کو، تو وہ اتنا ہو جاتا کہ تمام قبیلے کو کافی، اور پانی کے وہ قیم مقام دودھ ہو جاتا۔ یہ بھی معجزہ تھا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تمام ہوش و حیوانات اس کی باری کے روز پانی پینے سے باز رہتے، یعنی پرندے، جانور، دیگر جو مخلوق تھی وہ اس دن اس کنویں پہ نہ آتی جس کنویں سے وہ اونٹنی پانی پیتی۔ جی، پرندوں کو کس نے سمجھایا تھا، حیوانات کو کس نے سمجھایا تھا کہ آج یہ اونٹنی کے دن کی باری ہے، تم نے نہیں آنا؟ وہ اونٹنیاں، وہ جانور، وہ دیگر مخلوق بھی اس اونٹنی کا احترام کرتی جو پیغمبر کے معجزے سے پیدا ہوئی، تخلیق ہوئی، کہ یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ ناظرین کرام، کیا روح پرور دلچسپ گفتگو ہے۔ یہ سب معجزات حضرت صالح علیہ السلام کی صدق نبوت کی زبردست دلیلیں ہیں۔ یہ نبوت کے اوپر دلالت کرتی ہے، سچائی کی، کہ اللہ کے وہ سچے نبی تھے، اگر سچے نہ ہوتے تو معجزہ کیسے ظاہر ہوتا۔ لہذا یہ ساری دلیلیں ان کی سچائی کے اوپر دلالت کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، اب ہم جا رہے ہیں اونٹنی کا قتل کیسے ہوا۔ قوم نے اپنے عہد کو توڑا، وعدہ پورا نہیں کیا۔ ہدایت تو یہ تھی کہ بری نیت سے ہاتھ بھی نہیں لگانا، مگر قوم بدل گئی، اپنے آپ کو نہ بدلا، ارادے بدل دیے، سوچ نہیں بدلی۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کے دیے ہوئے احکام پر ایک عرصہ تک تو وہ جو لوگ ایمان لائے عمل پیرا رہے۔ پھر انہوں نے اپنی چراگاہوں میں اور اپنے مویشیوں کے لیے پانی کی تنگی کی وجہ سے افسوس کرنے لگے، نیتیں خراب ہو گئی۔ پھر یہ تھا کہ وہ لوگ اونٹنی کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے اور ایک اجلاس کیا، متفق ہو گئے کہ اونٹنی کا کام تمام کرو۔ ناظرین کرام، اس کام کے لیے اپنے ساتھی قدار بن صائف کو منتخب کیا، جس نے اونٹنی کو پکڑ کر تیز تلوار سے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے۔ یہ قتل تھا اونٹنی کا۔ ناظرین کرام،
بیان جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹنے والا وہ شخص دنیا کا بدترین شخص تھا۔ اس کی تفصیل کا واقعہ کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ قوم سمود میں صدوق نامی ایک بڑی حسین و جمیل مالدار عورت تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ ناظرین کرام، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کی دشواری ہوتی تھی۔ چونکہ وہ عورت مالدار تھی، اس لیے اس نے مصدع بن دہر اور قدار کو بلا کر کہا کہ اگر تم نے اونٹنی کو ذبح کر دیا تو میری جس لڑکی سے شادی کرنا چاہو گے تو میں تمہیں وہ لڑکی دوں گی، جس سے بھی چاہو نکاح کرنا، نکاح کر لینا۔ پھر یہ قوم سمود کے سرکش لوگوں کے پاس آئے اور انہیں اپنے ارادے سے آگاہ کیا۔ اسی طرح یہ لوگ آگے بڑھے۔ جب بھی کوئی فساد ہوتا ہے زمین پہ، تاریخ میں پڑھا، قرآن نے بتایا، حدیث میں آیا، پہلا قتل ایک حسد عورت سے ہوا تھا۔ اب یہ معاملات پیش آ رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کرنے کی ذمہ داری لی۔ اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ عذاب کیسے نازل ہوتا ہے۔ نزول عذاب کی خبر اور علامات عذاب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیے۔ اونٹنی کے قتل کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے بطور اظہار خبر دیتے ہوئے اپنے گھروں میں 3 دن تک دنیا کا جو عیش کرنا ہے وہ کر لو، اور ہفتے کے دن تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس کی علامات بھی بیان کر دی۔ ناظرین کرام، علامات یہ تھی کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے، پھر اگلے دن تم پر عذاب آ جائے گا۔ اور یہ وعدہ ہے، ایسا وعدہ ہے کہ کسی صورت میں غلط ثابت نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے پیغمبر نے کہہ دیا وہ ہو کے رہتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِهِمْ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ، تو انہوں نے اس کے پاؤں کی پچھلی جانب کے اوپر والی ٹانگوں کی رگیں کاٹ دی۔ تو صالح علیہ السلام نے فرمایا تم اپنے گھروں میں 3 دن مزید فائدہ اٹھاؤ، اور ایک ہی اللہ کا وعدہ ہے وہ جھوٹا نہیں ہوگا، تم پر عذاب آئے گا۔ ناظرین کرام، حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے بھی درپے ہو گئے۔ اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد ان لوگوں نے تقریباً 9 افراد تھے، مختلف قبائل سے چن لیے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کریں گے۔ سب قسمیں کھانے لگے کہ ہم رات کے وقت نکلیں گے۔ اللہ کی قدرت، اللہ اپنے نبیوں کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ فرشتوں کو بھیجا، وہ حضرت صالح علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ جیسے یہ 9 افراد آئے، قریب آئے، تو ان کے اوپر پتھر برسائے فرشتوں نے، وہ وہیں پہ 9 کے 9 ہلاک ہو گئے، مر گئے۔ اس کے بعد قوم سمود پر عذاب الہی آیا۔ 3 دن، پہلے دن سرخ، پھر زرد، پھر سیاہ چہرے ہو گئے۔ کہنے لگے 3 دن تو ہم نے یہ گزار لی، اب دیکھتے ہیں عذاب کا دن کیسے آتا ہے۔ وہ تیار ہو کے عذاب الہی کے لیے، نڈر ہو کے، تکبر کر کے، خوشبو لگا کے، نہا کے، کپڑے پہن کے بیٹھ گئے، اپنی موت کا، مرنے کا، عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ وہی ہوا جو
احمق قوم سوچتی ہے ہولناک عذاب آیا، قوم انتظار کرنے لگی، عذاب ایسا آیا کہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، ان میں کوئی بھی نہ بچا، ان کے مکانات باقی رہ گئے، مکی کوئی نہ رہا، رہنے والا کوئی نہ بچا۔ ناظرین کرام، یہ تو ان کے عذاب کا ذکر تھا۔ قوم سمود کی ہلاکت یہ نشان عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی آیات کا انکار کرنا، حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانا، اونٹنی کا قتل کرنا، یہ سبب بنا عذاب کا۔ اسی طرح قرآن پاک کی متعدد آیات کے اندر قوم سمود کا ذکر آیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کی ہم وفات کا ذکر کرتے ہیں، ان کی ہجرت کا ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، مروی ہے، حدیث شریف میں ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے مومن اصحاب کے ساتھ آ کر مکہ میں آباد ہو گئے۔ اس سے قبل میں عرض کروں، جب عذاب آیا تو حضرت صالح علیہ السلام مومنین کو لے کے، اپنے اصحاب کو لے کے ایک جنگل میں چلے گئے، جنگل میں پناہ لی، اور قوم جو متکبر تھے، جو شرک کر رہے تھے، کفر کر رہے تھے، بت پرستی، وہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کے مکہ مکرمہ میں تشریف لائے، اور یہی مصروف عبادت رہے یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت صالح علیہ السلام کا وصال یمن میں ہوا، آپ کا مزار شریف یمن میں ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے، حضرت صالح علیہ السلام مومنین کے ساتھ شام کی طرف نکلے تو فلسطین میں رہے، اور یہی آپ کی وفات ہوئی، یعنی آپ کی قبر شریف فلسطین کے اندر، قبلہ اول بیت المقدس وہاں ہے۔ واللہ عالم ورسولہ عالم۔ ناظرین کرام، اب ہم مختصر احادیث پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی میں قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ کثیر احادیث ہے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں، قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقام ہجر میں گزرے تو گزرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، معجزات کا مطالبہ نہ کرو، یعنی پیغمبروں کو یہ نہ کہو کہ یہ معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے یہ مطالبہ کیا تھا، معجزے مانگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اونٹنی بھیجی، تو اس گھاٹی سے باہر آؤ، اس کے اندر وہ چلی جاتی، آتی اور اندر چلی جاتی۔ پھر انہوں نے اس کو قتل کیا، اپنے وعدے کو توڑا، لہذا ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ اچھا، ان لوگوں میں جو ایک بندہ بچ گیا، وہ حرم میں تھا، مکہ شریف میں۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کا نام بھی احادیث میں آتا ہے ابو رغال، وہ قوم سمود کا فرد تھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب طائف شریف میں گئے، حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہے حدیث پاک کے کہ ہم حضور کے ساتھ سفر طائف میں جا رہے تھے، تو حضور علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، تو مجھ سے فرمایا عبداللہ جانتے ہو یہ قبر کس کی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے۔ فرمایا یہ ابو رغال کی قبر ہے، جو عذاب سے پہلے بچ گیا تھا، حرم میں تھا، بعد میں اسی مقام پر آیا، اس کو بھی ویسا ہی عذاب آیا جیسے قوم سمود پر عذاب آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، پھر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب یہ ہلاک ہوا تو قبر میں ڈالا گیا، اس کے ساتھ ایک سونے کی شاخ تھی، وہ بھی دفن کی گئی، اگر تم نے اس کی قبر کھودی تو وہ شاخ حاصل کر لوگے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے لوگوں نے اس ابو رغال کی قبر کو کھود کر وہ سونے کی شاخ نکال لی۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹے، اور ارشاد فرمایا کہ اس اونٹنی کے درپے ہونے والا شخص ظاہر میں تو بہت
شان و شوکت والا تھا، مگر حقیقتاً وہ کافر تھا۔ اسی طرح قوم سمود کے گھروں کے قریب جب وہاں سے گزرے اصحاب رسول آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کھنڈرات تھے، تو تنبیہ فرمائی کہ جب غزوہ تبوک کی طرف جا رہے تھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا کہ تم لوگ تیزی کے ساتھ یہاں سے گزرنا ہے۔ تو کھنڈرات میں جانے لگے تو فرمایا جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو لوگوں میں نماز کی تیاری کا اعلان کر دیا۔ تو بارگاہ رسالت میں صلی اللہ علیہ وسلم میں ارشاد ہوا کہ یہ اونٹوں کو تھامے ہوئے تم ایسی قوم پر کیوں داخل ہوتے ہو جن پر اللہ کا غضب ہوا؟ ایک شخص نے عرض کی فداک ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان پر تعجب کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں اس سے زیادہ تعجب انگیز والی بات نہ بتاؤں؟ تم ہی میں سے ایک شخص تم ہی ان واقعات کی خبر دیتا ہے جو تم سے پہلے گزر چکے اور جو تمہارے بعد ہوں گے، لہذا تم استقامت اور سیدھا راستہ اختیار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے عذاب میں مبتلا ہونے میں کوئی پرواہ نہیں، اور ان قریب ایک ایسی قوم آئے گی جو اپنے آپ سے تھوڑا سا عذاب بھی دور نہ کر سکے گی۔ ناظرین کرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم غزوہ تبوک کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام ہجر میں پہنچے تو آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا یہاں کے کنویں سے نہ خود پانی پیئے اور نہ اپنے جانوروں کو پلائیں، قوم سمود کے کنویں سے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اس کے پانی سے آٹا بھی گوندھ چکے ہیں، یعنی روٹیاں بنانے کے لیے، لشکر اسلام کے لیے آٹا بھی گوندھ چکے ہیں، تو اس کا پانی بھی نکال چکے ہیں، تو اب ہم کیا کریں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا وہ آٹا پھینک دیں اور اس کا پانی گرا دیں، یعنی ضائع کر دیں۔ ایک اور روایت بھی ملتی ہے، اس میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا قوم سمود کے کنویں سے نکلا ہوا پانی گرا دو اور اس کا گوندھا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دو۔ تو اسی طرح حکم دیا کہ اس کنویں سے پانی نہ نکالو، اور جو عذاب کی جگہ تھی قوم سمود کے عذاب کی جگہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے گزرے، مقام ہجر سے گزرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظالموں کے مکانات میں روتے ہوئے گزر جاؤ، پھر ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہ عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر بیٹھے سوار ہوئے، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ انور کے اوپر چادر ڈال لی، کپڑا ڈال لیا، یعنی نہ ان مکانات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ جہاں عذاب کی جگہ ہوتی ہیں ناظرین کرام، شریعت نے وہاں ٹھہرنا بھی منع کیا ہے، وہاں کی کوئی چیز لینا، جہاں تک کہ وہاں کا پانی بھی لینا منع کیا گیا ہے۔ اس وقت جو عذاب آیا تھا، ابھی عذاب کے تأثرات، عذاب کی چیزیں آج بھی وہاں پہ ہو رہی ہے۔ اس لیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روتے ہوئے گزر جاؤ، جب تم اس میدان مقام کے اندر داخل ہو تو رونا شروع کر دو کہ اللہ کا عذاب آیا تھا، یہ قوم سمودیاں ہلاک ہوئی تھی۔ ناظرین کرام، جب اللہ رب العزت کی لاٹھی چلتی ہے وہ بے آواز ہوتی ہے، ان عذاب ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت بڑی سخت ہے۔ یقیناً ناظرین کرام آپ نے قوم سمود کے حالات سنے، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خیر فرمائے۔ ہم اپنے پروگرام کے اختتام پہ دعا کرتے ہیں امت مسلمہ کے لیے، اپنے سچ ٹی وی کے ناظرین کے لیے، کہ یہ سچ کا پیغام جو پوری دنیا میں پھیل رہا ہے، یہ سچ کی برکتیں ہیں، سچ کے ذریعے سے سچے نبیوں کے ذکر کیے جا رہے ہیں، سچے رسولوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو آئیے
وہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، بیٹیاں، ہمارے دیکھنے والے، سننے والے جہاں جہاں رہتے ہیں، یقیناً انبیاء کرام کا ذکر کرنا سننا عبادت ہے، دعا میں شریک ہو جائیں اور اچھی نیت کے ساتھ دعا پر آمین کہیں گے تو انشاءاللہ نیک مراد پوری ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول، کن نظر برحال من یا رسول اللہ، بدرگاہت پناہ آوردام، ہم چکا ہے آج زم کو ہے گناہ آوردام، بر امید فرض تو یا رحمت للعالمین، ای دل شرمندہ را عذر گناہ آوردام۔ مولا کریم عالم اسلام کی خیر فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما، افواج پاکستان کی سلامتی کی دعا کرتے مولا خیر فرما، پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے۔ پروردگار عالم دیکھنے والے سننے والے جو نیک نیتے ارادے لے کے بیٹھے، اللہ ان کی پاکیزہ نیتوں کو پورا فرما، ان کی مرادوں کو پورا فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ مولا ہمیں عذاب قبر سے بچا، عذاب جہنم سے بچا۔ مولا ہمارے قیامت کے دن بھی یہ چہرے چمکنے والے بنانا، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمانا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں شفاعت نصیب فرمانا۔ اسألک الشفاعتک یا رسول اللہ، اسألک الشفاعتک یا رسول اللہ، اسألک الشفاعتک یا رسول اللہ۔ مولا ہم دنیا میں زندہ رہیں تو اسلام پہ، دنیا سے جائیں تو ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔